علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي مصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي أسرار وحدت نگهبان شریعت علی نفس الہی علی راز مشیت علی عالم کمالا میں وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا آیا کیا وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی، ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، یا کون سی آیات اور کون سی چیزیں پڑھنا جو ہے اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یا آیا کہ باقی جو ادعیہ ہیں کیا آیا ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، یا ضروری اور واجب ہے کہ کیا آیا وہ پہلے غسل کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں پڑھے اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ قرآن کو غسل اگر واجب ہو تو قرآن کے حروف کو جو آیات قرآنی ہیں ان کو مس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ان کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر جلد پر بھی آپ قرآن اگر ہاتھ میں لیتے ہیں تو جلد پر بھی اگر کچھ نام اسماء الہی لکھے ہوئے تو تب بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر جلد کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جلد کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر جلد سمیت آپ اٹھا سکتے ہیں، یا اگر قرآن غلیف میں موجود ہے تب بھی پھر اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ یا انگلی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے، بلکہ اس کو کھول کر آپ اپنی آنکھوں سے اور زبان سے اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غسل واجب میں آپ آیات سجدہ جو ہیں ان کو تلاوت نہیں کر سکتے، جو 7 آیات قرآنی واجب ہیں ان کو فقہ جعفریہ کے مطابق آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ باقی تمام قرآن کو اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ یا انگلی لگائے بغیر اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ اگر باقی ادعیہ مناجات چاہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے جوشن صغیر ہے، دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، یا جو ہے وہ دعائے مشلول ہے، یا دعا مقاتل ابن سلمان ہے، یا جتنی بھی ادعیہ یا یومیہ دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ بھی بغیر غسل کیے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اذکار الہی اور ذکر الہی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوبہ ادعیہ کو بہتر ہے کہ پاک و صاف ہو کر اور پاکیزگی کی حالت میں پڑھا جائے، تاکہ تقوی و پرہیزگاری اور آپ کی عبادت کی لذت اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور خشیت الہی میں ان تمام وجوبات کو ادا کر کے اپنے مستحبات اعمال کو اگر انجام دیا جائے تو اس سے انسان کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ ایمان کو تسکین بھی ملتی ہے، تسلی بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یا والا اگر اسے کوئی مجبوری بھی ہے تو بھی اس صورت میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اگر مجبوری نہ بھی ہو تو تب بھی اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا کوئی انہی جو بھی آبھاس یا جو بھی سوالات ہوئے ان میں سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن متعالی میں ہو تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں جی آغا جی، ان کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد۔